بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ المعصومین۔ سلسلہ گفتگو فضائل حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں جاری ہے اور 500 احادیث کا یہ سلسلہ ہے، جس میں آج ہم اپنے تمام سامعین محترم کی خدمت میں فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام میں 9 نمبر حدیث جو ہے وہ بیان کریں گے۔ یہ احادیث مبارک جناب سلمان محمدی، جنہیں سلمان فارسی کہا جاتا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں۔ سمیت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق اللہ آدم ب14 الف عام فلما خلق اللہ آدم قسم اللہ ذالک النور جزءین فجزء انا وجزء علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب، اپنے رسول آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور علی اس وقت بھی ایک ہی نور تھے کہ جب ابھی جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی نہ ہوئی تھی۔ جناب آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اور علی ایک ہی نور تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، اور جب جناب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو رسول اسلام فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے اس نور کے 2 جز کر دیے، 2 حصے کر دیے، اور ان 2 حصوں میں ایک حصہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جن احباب کو یہ حدیث یاد ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، وہ اس بات کو سمجھیں کہ وہ جو نور پروردگار ہے جس سے جناب رسول اسلام کی تخلیق ہوئی ہے، اسی نور کا دوسرا حصہ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ گویا جناب حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے یہ دونوں بھائی جناب آقا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ہی نور ہیں، اور خود زبان رسالت ارشاد فرما رہی ہے کہ ہم دونوں ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسے صاحبان جو نادان ہیں اور بغض علی میں پل رہے ہیں، وہ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں کا مسئلہ ہے، یہ صدر اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام علی بیان فرمایا کرتے تھے تو بعض روایات میں موجود ہے جو آگے جا کے ہم بیان کریں گے کہ جناب رسول اسلام نے مومن اور منافق کی پہچان کے طور پر بھی جو معیار قرار دیا تھا وہ جناب حضرت امیر کو قرار دیا تھا، مولا مشکل کشا کو قرار دیا تھا۔ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں مقام علی علیہ السلام کو جاننے اور پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان سے ایسی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو مطلوب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔